بزم ثناگر کیا خوب سجی ہے، بزم ثناگر کیا خوب سجی ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی نظر بھی رکھے سماتے بھی وہ جان لیتا ہے، نیتیں بھی جو خانہ لاشعور میں جگمگا صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ خشکی میں، تری میں، دریا میں، زمین میں، سمندر میں جو بھی مال ضائع ہوتا ہے زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم ثناگر اور میں ہوں آپ کا میزبان راؤ کرامہ ثناگر۔ دیکھنے والے تمام ناظرین کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مطیبہ خان اپنی خوبصورت آواز میں حمد باری تعالیٰ پیش کر رہی تھیں۔ اب چلتے ہیں آپ آج کے مہمانان گرامی کی جانب۔ آج کے ہمارے پہلے مہمان ہیں جناب حافظ محمد ارشد رفیق صاحب، جو کہ ماہر تعلیم ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور چیئرمین محبان کراچی سوشل آرگنائزیشن پاکستان کے، اور مرکزی عہدیدار ہیں پاکستان پرائیویٹ اسکول اینڈ کالج ایسوسی ایشن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ آپ کو ہماری اس بس میں بہت بہت خوش آمدید۔ ویلکم۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ میڈم نادیہ مقصود، یہ بھی سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور فائننس سیکریٹری ڈسٹرکٹ ساؤتھ محبان کراچی سوشل آرگنائزیشن پاکستان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میڈم، آپ کو بھی ہماری اس ٹرانسمیشن بہت بہت خوش آمدید۔ تھینک یو۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں جناب اویس موسانی صاحب، جو کہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور محبان کراچی سوشل آرگنائزیشن پاکستان کے چیئرمین ڈسٹرکٹ ساؤتھ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ اویس صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کو بھی ہماری اس بس میں بہت بہت خوش آمدید۔ اور میرے دائیں جانب موجود ہیں ثنا خوان رسول جناب سید محمد شاہ نواز عالم صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کو بھی ہماری اس ٹرانسمیشن میں خوش آمدید۔ حافظ محمد ارشد رفیق صاحب، آپ کی جانب آؤں گا۔ ماشاءاللہ سے آپ چیئرمین ہیں ایک آرگنائزیشن کے، ماہر تعلیم بھی ہیں، تو میں پہلے چاہوں گا کہ اپنی آرگنائزیشن کے حوالے سے ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو کچھ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے بزم ثناگر کی پوری ٹیم کا میں مشکور ہوں کہ جنہوں نے ایک بہترین ایونٹ رمضان المبارک کے حوالے سے آرگنائز کیا ہوا ہے۔ تھینک یو سو اور مچ، جزاک اللہ۔ نہ صرف میں بلکہ ہماری آرگنائزیشن کے مختلف لوگ اسے دیکھتے ہیں اور اچھے کامنٹس ماشاءاللہ دیتے ہیں۔ محبان کراچی سوشل آرگنائزیشن دکھی انسانیت کی خدمت پر بلیو رکھتی ہے اور مختلف ڈسٹرکٹ سطح پر ہمارا کام ہوتا ہے، جیسے کہ ہمارے ساؤتھ کے ذمہ داران آج یہاں میرے ساتھ موجود ہیں۔ اسی طرح سے کالنگی میں اور ڈسٹرکٹ سینٹرل میں، ڈسٹرکٹ ویسٹ میں ہمارا کام ہے اور مختلف جو سماجی کام ہے اس کی طرف ہماری توجہ ہے۔ میں آج آ رہا تھا تو اسی توسل سے چند اشعار پر میری نظر پڑی، میں نے کہا میں ضرور آج بزم ثناگر میں وہ کروں گا اپنے انداز سے کہ کبھی دکھتے کسی دل پر تشفی کا مرہم رکھنا، واہ واہ، کبھی
دکھتے کسی دل پر تشفی کا مرہم رکھنا، کسی کو گھر بلا لینا، کسی کے پاس خود جانا، واہ واہ، خدا کی ایک نعمت ہے۔ کیا بات۔ اسی طرح سے کسی بچے کو چھو لینا، کسی بوڑھے کو سن لینا، کسی بچے کو چھو لینا، کسی بوڑھے کو سن لینا، کسی کے کام آ سکنا اور کسی کی کو بھی دعا دینا خدا کی ایک نعمت ہے۔ سوشل کام سے لوگ سمجھتے ہیں کہ راشن کی تقسیم کاری یا دیگر کام کو کرنا ہی سوشل کام ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں سوشل کام تو ہم عرصہ دراز سے دہائیوں سے کر رہے ہیں، پر یہ بات سمجھ میں آئی کہ معاشرے میں موجود ہر شخص جو ہے وہ سوشل ایکٹیوسٹ ہے۔ وہ آج میرا گزرنا ہوا میرے آفس سے، میں نے دیکھا کہ خاتون کسی موبائل شاپ میں گئیں اور موبائل شاپ والے سے یہ کہہ رہی تھی کہ بیٹا میں بہت در کی ٹھوکریں میں نے کھائی، میرا یہ تھمب نہیں لگتا ہے۔ اللہ۔ اس بچے نے کہا ماں میں کروں گا، اور اس نے کافی جد و جہد کے بعد، میں یہ دیکھ رہا تھا وہ کامیاب ہو گیا۔ میں نے کہا یو آر دا سوشل ایکٹیوسٹ، تم نے یہ جو کام کیا ہے نا، اصل میں تم نے آدھے گھنٹے اپنے لگا دیے، اپنے وقت سے زیادہ وقت دیا، یہ اصل میں سوشل کام ہے۔ تو میرے نزدیک ہر وہ شخص، ہم اپنے دائرہ کار میں، اپنے محلے میں کسی کو مسکرا کر دیکھ بھی لینا، بعض اوقات کسی پر تشفی کا مرہم بھی رکھ دینا، کسی بوڑھے کو سن لینا، کسی بچے کو چھو لینا خدا کی ایک نعمت ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ بھائی یہ سوشل کام کا انداز یہ بھی ہو سکتا ہے۔ سوشل کام کو ہر امیر و غریب، شاید پیسوں کی بھی ضرورت نہ ہو، محبان کراچی سوشل آرگنائزیشن بغیر کسی ڈونیشن کے لیے کام کرتی ہے۔ ہمارے الحمدللہ ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں، جیسے کہ ہمارے ساؤتھ کے چیئرمین، انہوں نے 20 کمروں پر مشتمل اب ایک ریسٹ ہاؤس بنایا فاروق النساء کے نام سے، جو محبان کراچی کے انڈر میں چلتا ہے، جس میں مریضوں کو ہم نے رستوں سے پکڑ کر لے گئے۔ میڈم نادیہ، میں نے دیکھا، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ایڈوکیٹ ہونے کے باوجود یہ خدمات ہیں، اور مریضوں کے جو اٹینڈنٹ ہیں جو روڈوں پر سوتے ہیں، ہم شہر کراچی کے باسی ہیں، ہم اس جانتے ہیں کہ SIUT کے باہر کیا ماحول ہوتا ہے، سول اسپتال کے باہر کیا ماحول ہوتا ہے، تو وہاں سے لے جا کر اٹینڈنٹ کو ہم نے باقاعدہ کمرے فراہم کیے، اور بہترین کمرے، اور ماشاءاللہ ایک عزت والی زندگی۔ پورے اندرون پاکستان سے لوگ آج ہمارے ریسٹ ہاؤس پہ، جو کہ محبان کراچی سوشل آرگنائزیشن کے تحت چل رہی ہے، اور SIUT کے چند قدم آگے، 10 قدم آگے الحمدللہ وہ موجود ہے۔ اسی طرح سے مختلف جہتوں میں محبان کراچی ہم جس طرح سے چندہ لیتے نہیں، اسی طرح سے ہمارا بلیف اور بھی ہے کہ جس وقت میں لوگ راشن تقسیم کرتے تھے، ہم نے بچت بازار لگایا۔ جب لاک ڈاؤن شروع تھا، بالکل ابتدا میں ہم نے بچت بازار کا کانسیپٹ دیا۔ ہم نے جو کچھ بھی معاشرے کو دینا تھا، ہم نے لوگوں کو ریلیف دے کر اس سوشل کام کو کرنے کی کوشش کی، اور آج الحمدللہ بچت بازار کا ایک بڑا کانسیپٹ شہر کراچی میں، ملک پاکستان میں موجود ہے۔ تو اس طرح سے کانسیپٹ ہم دینا چاہتے ہیں کہ لوگوں کی مدد ان معنوں میں کیا جائے، جو یوتھ ہیں ان کو اپریشیٹ کیا جائے، ان کا ساتھ دیا جائے، یوتھ پوائنٹس قائم ہوں، اور اس کے تحت اور لوگوں کو فری میں چیزوں کو دینے کے بجائے ریلیف کے ساتھ سستی چیزیں فراہم کی جائے، جو کہ یقیناً اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، لیکن اس وقت اسٹیٹ اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہی، تو یقیناً ہم جو سوشل ورکرز ہیں، ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم کچھ اسلوبی کے ساتھ اس کو مکمل کریں، اس ورک کو کریں۔ اچھا ارشد صاحب، یہ جو آپ کی آرگنائزیشن ہے، تو یہ کس طرح سے آپ کے دل میں خیال آیا کہ یہ ایک آرگنائزیشن بنانی چاہیے، اور اس کے علاوہ یہ مجھے بتائیں کہ یہ کون سے سال میں وجود میں آئی ہے؟ صحیح محترم، میں اصل میں میرا تعلق بیسکلی، میں سب سے پہلے ہم نے ایک ادارہ قائم کیا تھا اقرا ریل اسلامک اسکول کے نام سے۔ تو مجھے ایک بات مطلب بہت زیادہ چبھنے لگی، وہ یہ کہ اے پرستوں تم ہی بتا دو یہ دو طرح کا نظام کیوں ہے، اے پرستوں تم ہی بتا دو یہ دو طرح کا نظام کیوں ہے، تمہارے گھر میں صبح کیوں ہے، ہمارے گھر میں شام کیوں ہے۔ واہ واہ۔ یہ اصل میں NGO کی جو بنیاد پڑی وہ اس ناانصافی کی بنیاد پر، کہ ہمارے ملک میں 95% جو ہمارا طبقہ ہے وہ اس کے لیے الگ ایجوکیشن ہے، اور 5% کے لیے الگ ایجوکیشن ہے۔ وہ ان کی جو فیس ہے وہ $1200 پر ہے، اور جو عام طور پہ اسکولز کو ہمارے یہاں مافیا کہا جاتا ہے، ڈاکٹرز کو ہم مافیا بولتے ہیں، تو ہمارا جو بھی مائنڈ سیٹ کر دیا گیا ہے، ٹرینڈ ہے، لیکن ایک بڑی تعداد وہ ہے جو 1000 1200 600 روپے لے کر لوگ ماہانہ فیس لے کر کام کر رہے ہیں۔ تو یہ 1000 1200 2000 روپے میں خدمت ہو سکتی ہے،
وہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا. $1200 کا مطلب ہے 2.5 لاکھ روپے فیس بنتی ہے. جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ پرائیویٹ لمیٹڈ کے طور پہ کر رہے ہیں اور وہ اس کو ایز اے بزنس دیکھتے ہیں. مارکیٹ میں وہ لوگ ان ہوئے ہیں جو واقعی بزنس مین تھے, انہوں نے اسکول بنایا, لیکن جو لوگ اس نظریے کے تحت موجود ہیں. تو محبان کراچی جب ہم نے اس کو دیکھا کہ اس طرح کی ناانصافی موجود ہے تو پھر ہم نے مختلف اپنے اسکولس قائم کیے اور پھر اس کے بعد بڑھتے بڑھتے ایک یوتھ جڑتی چلی گئی. ڈسٹرکٹ ساؤتھ سے لوگ جڑے. سب سے پہلے ہمارے پاس ڈسٹرکٹ کورنگی سے لوگ جڑے ہیں, ایک ٹیم آئی, اس نے والنٹیرلی اپنی خدمت پیش کی. اس کے بعد ڈسٹرکٹ سینٹرل سے, پھر ڈسٹرکٹ ساؤتھ سے ہمارے اویس بھائی اور دیگر احباب آئے. تو یوں ہمارے اس وقت 4 ڈسٹرکوں میں کام ہے, 2 ڈسٹرکٹس میں اس وقت ہمارا کام نہیں ہے. تو الحمدللہ اس طرح سے یہ خیال ابھرا کہ بھائی ہم معاشرے میں جو خود سے کر سکیں بغیر ڈونیشن لیے, اپنے ذات سے جو فائدہ, اللہ کے نبی کی حدیث ہے خیر الناس من ینفع الناس, لوگوں میں سے وہ بہتر ہے جو لوگوں کو نفع دیتا. تو ہم نے کہا نفع بخش بنے انسان. تو نفع بخش کیسے بن سکتا ہے؟ میں نے ابتدا میں کہی کہ ہر وہ شخص, ہمارا بچہ, بوڑھا, جوان, عورت, مرد, ہر وہ شخص اپنے جہت میں, اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے وہ اپنے آپ کو فروٹفل بنا لے تو یقیناً وہ نفع بخش ہے, اور اس حدیث کے اکارڈنگ وہ انشاءاللہ اس کا ثمر بھی پائے گا. تو اسی تحت ہم نے پھر اس کام کو شروع کیا, اور اللہ نے دیکھتے ہی دیکھتے اس کام کو شروع کرتے ہی ہمارا ہیڈ آفس جو ہے کونکو آرکیڈ کلفٹن میں موجود ہے, کوئٹ ایمبیسی کے بالکل سامنے, کونکو آرکیڈ آفس نمبر 1. وہاں سے ہم نے کام شروع کیا. پھر ویسٹ میں ہمارا بڑا کام ہے, اورنگی ٹاؤن اور دیگر ڈسٹرکٹس وغیرہ میں, وہاں ٹاؤنس کے اندر جو اس طرح کے علاقے ہیں. اور اس طرح سے کام چلتے چلتے آج الحمدللہ 4 ڈسٹرکٹوں پر ڈسٹرکٹ میں نہیں ہے, انشاءاللہ بہت جلد ان ڈسٹرکٹ میں بھی آپ کا کام شروع ہو جائے گا. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. میڈم نادیہ, آپ ماشاءاللہ سے ایڈوکیٹ ہیں, وکیل ہیں. کس طرح سے اس ادارے آرگنائزیشن سے آپ کا تعلق ہوا, اور کس طرح سے اللہ نے آپ کے دل میں خیال ڈالا اور آپ اس فلاح و بہبود کے کام کی جانب آئیں؟ کیونکہ وکیل کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ تو عوام کو لوٹتے ہیں, کھسوٹتے ہیں. تو آپ نے عوام کی فلاح بہبود کے لیے کام کس طرح سے شروع کیا؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنی تھنکنگ بتا دوں کہ لاء سے پہلے میں سوشل ورک پڑھ چکی ہوں, اس میں ماسٹرز کر چکی ہوں. اور اس حوالے سے میں جب سوشل ورک میں ماسٹر کر رہی تھی تو مجھے بہت سارے اسائنمنٹس ملتے تھے, جس میں کراچی کے بہت سارے اداروں کے اندر وزٹ کیا, اپنے جرنلز بنائے, تھیسز بنائے. تو میں لوگوں کو دیکھتی تھی کہ وہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں. اور لاء پڑھنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ قانون جو ہے وہ ہر شہری کو پتہ ہونا چاہیے. جس طرح سے آج کے دور میں لوگوں کو پولیس یا دوسری فورسز کے ذریعے ڈرایا جاتا ہے, اگر آپ کو قانون پتہ ہو تو آپ انہیں آنسر دے سکتے ہیں, آپ ان سے کویشچنس کر سکتے ہیں. تو لاء پڑھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف آپ کسی پہ FIR کروا دیں. لاء پڑھنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ آپ انہیں ریلیف بھی دلوا سکتے ہیں. تو لائر بننا میرا ایک ایم تھا, اور ساتھ ساتھ مجھے یہ فیلڈ پسند بھی تھی. لیکن سوشل ورک جو ہے وہ انسانی حقوق العباد اور ان تمام چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو یہ محبان جو کراچی ہے یہ قانونی معاملات میں بھی لوگوں کی معاونت کر رہا ہے؟ بالکل. ڈسٹرکٹ ساؤتھ سے میں فائنینس سیکریٹری ہوں, اور ساتھ ساتھ لیگل جو جتنے بھی عوام الناس کے جو چھوٹے بڑے مسائل ہوتے ہیں, جیسے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بے گناہ پکڑے جاتے ہیں اور جن کے پاس اپنی بیل کرانے کے بھی پیسے نہیں ہوتے, تو محبان کراچی سوشل آرگنائزیشن ڈسٹرکٹ ساؤتھ کی جانب سے ہم ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں کہ جو بھی ان کے تمام لیگل پروسیجر ہیں جو نہیں پتہ لوگوں کو. کچھ لوگ تو چھوٹے چھوٹے مسئلوں کے لیے سالوں پریشان رہتے ہیں, انہیں پتہ نہیں ہوتا. تو اس طرح کے جو ان کے چھوٹے کام ہیں, بڑے کام ہیں, ان کے اندر ان کی ہیلپ کرنا. اچھا, اگر کوئی پریشان حال ہو یا کسی ایک قانونی معاملے میں پھنسا ہوا ہو اور اس پہ جس طرح آپ نے کہا کہ لوگوں پہ غلط FIR ہو جاتی ہے, اگر وہ آپ سے رابطہ کرنا چاہیں تو کس طرح سے؟ بالکل. ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے اندر جیسے کہ ارشد صاحب نے بتایا کہ فاروق النساء ریسٹ ہاؤس کی اوپننگ ہم نے ابھی ریسنٹلی لاسٹ منتھ کی ہے SIUT کے پاس. تو اس میں وہیں پر ہم نے اپنا سوشل آرگنائزیشن محبان کراچی کا آفس بھی اسٹارٹ کیا ہے, جو کہ ہمارا ایک لیگل ایڈ کا آفس بھی ہے. تو وہیں پر جو لوگ پریشان ہوتے ہیں تو اپنی پریشانی کسی بھی حوالے سے لے کر آتے ہیں, آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں. جی بالکل رابطہ کر سکتے ہیں. بہت اچھی بات ہے. اویس موسانی صاحب ماشاءاللہ سے ریسٹ ہاؤس کے بارے میں بتایا, تو میں چاہوں گا کہ آپ تفصیلی اپنی زبانی بتائیں اس کے بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اصل میں یہ ریسٹ ہاؤس کے بارے میں خیال ایسے آیا کہ بچپن سے اسی علاقے میں رہائش پذیر تھے, رہتے تھے, آنا جانا, مطلب پبلک کو اتنا پریشان دیکھنا, کبھی بارش میں کبھی دھوپ میں, مطلب وہاں اور بھی لوگ, ایسا نہیں ہے کوئی کھانا بانٹنے آتا ہے یہ وہ, ان کا وہ ساری چیزیں تو پوری ہو جاتی تھی لیکن رہائش کے معاملات نہیں ہوتے تھے. تو یہ جگہ جو ہم نے لی ہے میری نظر میں تھی, یہ ایسا ایک اسکول تھا. اچھا دیا بھی مجھے اسکول کی نہیں ایسے کہ آپ اسکول چلا لینا, یہ کر لینا, لیکن وہاں اسکول بہت سارے آباد ہیں. تو تقریباً مجھے ضرور پتہ تھا کہ اس چیز کی ضرورت بہت ہے اور SIUT سے بہت زیادہ قریب ہے. مطلب ابھی وہاں ہم اٹینڈنٹ, ہمارے پاس جیسے ہمارے کمرے فل ہیں, ہوٹل میں ایک رش کا سما ہوتا ہے, اور جیسے نہیں ہوٹل لگے, یہ لوگ ہاسپٹل سے پریشان حال ہو کے ایسے آ کے سوئے ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے کمرے فل ہیں اور وہ سوئے میں, مطلب کوئی چیز کی پریشانی نہیں دیتے. ہم روڈ سے جا کے ان کو پکڑ کے لائے, مطلب جتنا ہو سکا. ابھی میں نے تقریباً 20 کمرے تیار کر لیے اور 20 کمرے اور ریزرو ہیں اسی میں. وہ اسکول بڑا تھا, پرانے دور کوئی بڑا تھا, بہت عرصے سے بند تھا. مطلب لوگوں نے تو بڑی باتیں کی نہیں کھلے گا یہ وہ, لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, عزت دینے والا اللہ ہے. بے شک بے شک. یہ مطلب وہ ساری پریشانی دیکھتے ہوئے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے 20 فروری کو ہم نے اس کی اوپننگ کی, اور اب بہت بہترین طریقے سے بخوبی چل رہا ہے. اور اس پلیٹ فارم سے بڑے کام کر رہے ہیں. مطلب ان کو ہم سحری افطاری, ایک شخص ہے میرے پاس گلشن اقبال میں ان کا ہوٹل ہے, میں نے ان کو کہا تھا تو انہوں نے سحری افطاری پہنچانا شروع کر دی. تو ہم ان کو سحری افطاری بھی مہیا کرتے ہیں کہ چلو کوئی مسئلہ نہیں, ہم بھی وہیں, مطلب ہم سحری اور افطاری وہیں کرتے ہیں. جتنے دن سے کھلا ہے, مطلب یہ رمضان شروع ہوا, ہم نے وہیں سحری افطاری کی. ٹھیک. اچھا ویس صاحب, ریسٹ ہاؤس کے حوالے سے مزید گفتگو کریں گے, لیکن پروگرام میں وقت ہوا جاتا ہے ایک بریک کا. تو ناظرین ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. بزم ثناگر کیا خوب سجی ہے, بزم ثناگر کیا خوب سجی ہے. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. جانو دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار. جانو دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار. میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار. میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار. آپ ہی کچھ کیجئے نا اے شہ عالی وقار. آپ ہی کچھ کیجئے نا اے شہ عالی وقار. یا رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو. یا رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو. کون ہے جو کہ سنے تیرے سوا میری پکار. کون ہے جو کہ سنے تیرے سوا میری پکار. غم
برس بھی دیکھتا گر سبز گنبد کی بہار، اس برس بھی دیکھتا گر سبز گنبد کی بہار۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مطیبہ مزید برکتیں عطا فرمائے۔ بہت پیارا آپ نے کلام پیش کیا۔ اچھا، ہمارے درمیان موجود ہے ایک ننھی سی اسپیکر عاتقہ، جن کا تعلق ہے اقرا ریئل اسلامک اسکول سے، جو کہ اسپیچ کریں گی نماز کے موضوع پر۔ جی عاتقہ، شروع کیجیے۔ یہ ایک سجدہ ہے جسے تو گرہ سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دلاتا ہے آدمی کو نجات۔ سجدہ علی وقار، اسلام میں ایمان کے بعد سب سے اہم فریضہ نماز کی ادائیگی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 80 سے زائد مقامات پر ارشاد فرمایا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، یعنی نماز قائم کرو، کیونکہ میرا اللہ، میرا مالک، میرا خالق رحمان ہے، رحیم ہے، عزیز ہے اور مہربان ہے۔ جی ہاں حاضرین محفل، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بار بار ایک ہی بات کہی کہ بندے کہیں اس فریضے سے غافل نہ ہو جانا، کیونکہ نماز اور مسلمان لازم و ملزوم ہیں۔ نماز کے بغیر تو نہ ہی ایمان کا تصور ہے اور نہ ہی اسلام کا۔ سجدہ علی وقار، اللہ کی رضا کا سبب نماز، ایمان کا جز نماز، بدن کی راحت نماز، انبیاء علیہ السلام کی سنت نماز اور فرشتوں کا محبوب عمل نماز۔ غرض یہ ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے، دین کا ستون ہے اور چہرے کا نور ہے۔ بے شک نماز ہی قبر میں چراغ ہے، منکر نکیر کے سوالات کا جواب ہے۔ تو پھر تم نماز قائم کرو، بے شک نماز ہی منکر نکیر کے سوالات کا جواب ہے۔ سجدہ عشق ہو تو عبادت کا مزہ آتا ہے، خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے۔ اے میرے رب، میری دعا ہے کہ ہم سب کو نمازوں اور سجدوں کے ذریعے رجوع کرنے والوں میں شامل فرما دے۔ تو پھر تم نماز قائم کرو کہ کہیں تمہارا حشر بھی نمرود، فرعون، قارون اور حمان جیسے بدبختوں سا نہ ہو۔ تو پھر تم نماز قائم کرو، کیونکہ یہی مومن کی معراج ہے، دین کا ستون ہے اور چہرے کا نور ہے۔ بس اپنے کردار کا تو غازی بن جا، جیت نہ پائے کوئی تجھ سے، ایسی تو بازی بن جا۔ توڑنے والے خود بنائیں گے مسجدیں اپنی، شرط یہ ہے کہ پہلے تو نمازی بن جا، شرط یہ ہے کہ پہلے تو نمازی بن جا۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ عاتقہ بھائی، واہ، بہت زبردست، ماشاءاللہ، کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب اچھے کرے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں ثنا خوان رسول سید محمد شاہ نواز عالم، اور میں درخواست کروں گا کہ بارگاہ رسالت میں نذران عقیدت پیش کریں۔ جی شاہ نواز۔ میٹھا مدینہ دور ہے، جانا بھی ضرور ہے، طیبہ بڑی دور آقا، طیبہ بڑی دور، ہاں طیبہ بڑی دور۔ اللہم صل علی سیدنا محمد، اللہم صل علی سیدنا محمد۔ میرے آقا میرے سرور، میرا بیڑا پار ہو، طالب ہوں میں آپ کا شاہ، مجھ کو عطا دیدار ہو۔ میرے آقا میرے سرور، میرا بیڑا پار ہو، طالب ہوں میں آپ کا شاہ، مجھ کو عطا دیدار ہو۔ نظر کرم سرکار آقا، نظر کرم سرکار ہو، آپ کا منگتا آپ کا سائل، حاضر دربار ہو۔ طیبہ بڑی دور آقا، طیبہ بڑی دور، ہاں طیبہ بڑی دور۔
اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد رو رو وقت گزاروں کیسے اب تو بلاوا آ جائے مجدہ مجھ کو حاضر کا کاش کوئی سنا جائے رو رو وقت گزاروں کیسے اب تو بلاوا آ جائے مجدہ مجھ کو حاضر کا کاش کوئی سنا جائے دل کو سکون میسر ہو اور روح کو چین بھی آ جائے میں خود طیبہ جا پہنچوں یا دل میں طیبہ سما جائے طیبہ بڑی دور آقا طیبہ بڑی دور ہاں طیبہ بڑی دور اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد سبحان اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے. شاہ نواز بھائی آپ کو مطیبہ خان آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. ناظرین پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا, ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. بزم ثناگر کیا خوب سجی ہے بزم ثناگر کیا خوب سجی ہے. السلام علیکم, ویلکم بیک ناظرین. شکیلہ پروین کی جانب سے بزم ثناگر کے پروگرام میں آپ سب کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں اور یقیناً آپ ہمارا پروگرام 10 بجے سے لائیو دیکھ رہے ہیں. ہمارے وقفے کے دوران ہمارے نئے مہمان گرامی نے جوائن کیا ہمیں, ان کے بارے میں بتاتی چلوں کہ آج ہمارے پروگرام میں جو شریک فرما ہوئے ہیں ڈاکٹر محمد اقبال صاحب, جو چیئرمین کاشف اقبال تھیلیسیمیا سے تعلق رکھتے ہیں. سر آپ کو اپنے پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سے بھی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جو یہ ادارہ آپ نے تھیلیسیمیا کے حوالے سے بنایا ہے, یہ کب وجود میں آیا, کیسے خیال آیا, کیونکہ یہ ایک بہت نیکی کا کام ہے. کبھی کبھی میں ایک بات کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو چناؤ کرتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس میں کروڑوں اربوں لوگوں میں سے سر ہینڈ مائک لے لیجئے گا. جی کبھی میں یہ بات کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو چناؤ کرتا ہے. بالکل ایسا ہی. کروڑوں اربوں لوگوں میں سے چناؤ کرتا ہے. شاید میرا بھی چناؤ ہو گیا اس کام کے لیے. ماشاءاللہ. کاشف اقبال تھیلیسیمیا سینٹر یہ ایک میرے مرحوم بیٹے کے نام سے ادارہ ہے جو تھیلیسیمیا میجر کا بچہ تھا خود. 96 میں 16 سال کی عمر تھی اس کی جب اس کی ڈیتھ ہوئی تھی لندن میں. ہم بون میرو ٹرانسپلانٹ کے لیے لے کر گئے تھے اور ٹرانسپلانٹ تو نہیں ہوا مگر ایک تکلیف دہ موت کا سامنا اس نے بچے نے بھی کیا. اس تکلیف کا ہم نے بھی سامنا کیا. ہم 95 میں جب میں بون میرو ٹرانسپلانٹ کے لیے یہ بیماری, اچھا میں یہ بتا دوں سننے والوں کے لیے کہ یہ بیماری ہم خود اپنی اولاد کو منتقل کرتے ہیں. تھیلیسیمیا جینیٹکلی بیماری ہے, کوئی جراثیم نہیں ہے. یہ میں تھیلیسیمیا مائنر ہوں, میں ٹھیک ہوں, میری وائف تھیلیسیمیا مائنر ہے, ٹھیک ہے, 2 مائنر نے شادی کی. میرا جو بیٹا پیدا ہوا تھیلیسیمیا میجر کا بچہ پیدا ہوا. اس کے جسم میں خون بنانے کی مشین ہوتی نہیں ہے, خون کھانے کی مشین قدرتی لگی ہوتی ہے. اس کا کوئی علاج نہیں ہے, بائی برتھ ہے. جب تک یہ بچہ زندہ رہتا ہے تو کاشف بھی 16 سال زندہ رہا اور اس کو بلڈ لگتا تھا. 16 سال میں اس کو ہر مہینے 5-6 بوتل بلڈ لگتی تھی. اس کو میں بون میرو ٹرانسپلانٹ کے لیے UK لے کے گیا تھا جب 90 لاکھ کا خرچہ تھا 95 میں, جو ڈالر 27 روپے کا تھا. اندازہ کریں کیا جدوجہد کی تھی اس کو لے جانے کے لیے, 90 لاکھ جمع کرنا. میں پہنچ بھی گیا لندن ٹرانسپلانٹ کے لیے مگر اس کا ٹرانسپلانٹ اس لیے نہیں ہوا کہ اس کو جو 16 سال میں بلڈ لگا تھا ڈرموں کے حساب سے, اس کے حساب میں اس بیماریاں بھی تو آتی ہیں نا بیماریاں بلڈ کے ساتھ. خاص طور پہ آئرن وہ بلڈ کے ساتھ آتا تھا, بلڈ ختم ہو گیا, آئرن باڈی میں رہ گیا. تو میرے بیٹے کے جسم میں آئرن 160 کے بجائے 11,000 آئرن تھا. اللہ. اور میں نے اپنے بیٹے کی ایک تکلیف دہ موت دیکھی ہے. 11,000 آئرن پہ میں نے اس کا دل پھٹتے دیکھا ہے, اس کی آنکھ ناک سے میں نے خون کی دھار نکلتے دیکھی ہے. تو میں اس مرحلے سے یا اللہ اتنا کچھ کیا, 16 سال تک میں اس کو لے کے دوڑتا رہا اور اس کی موت بھی ایسے ہوئی. تو ہم نے اس کو جب لندن میں دفنایا تو اس کے جنازے پہ یہ عہد کیا, اللہ مجھے اتنی سی زندگی دے دے کہ میں پاکستان جا کر وہ کام کروں جو میرے بیٹے کو سہولت جو لندن اور اٹلی میں ملی تھی, میں تھیلیسیمیا کے بچوں کو سہولت پاکستان میں فراہم کروں. تو میں
लंदन छोड़ के आ गया और यहाँ ये काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर की बुनियाद डली और आज मेरा पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक थैलेसीमिया सेंटर यहाँ पे काम कर रहा है स्टेडियम रोड के ऊपर माशाल्लाह। और मजीद हमें जो परेशानी इस वक्त है, आपके इस प्रोग्राम के तवज्जो से भी ये बात करूँगा, इसका फ़ायदा ये उठाऊँगा कि इन बच्चों को ब्लड नहीं मिलता रमज़ान में। अब 900 बच्चे अगर मेरे पास हैं, 2000 बोतल मुझे चाहिए ना ब्लड की। अब ईद की छुट्टियां आ रही हैं, 7-8 दिन, इन बच्चों को तो हर हफ्ते ब्लड लगता है, लोग ब्लड ही नहीं दे रहे हैं। आप अंदाज़ा करें, मैं लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा, अल्लाह के वास्ते मेरा 24 घंटे सेंटर खुला हुआ है, यहाँ के ब्लड दें आप कुछ याद ना रहे, डालमिया गली नंबर 1, अल्लाह एक है, याद कर लें, वहाँ आके आप ब्लड दे दें, इन बच्चों की ज़िंदगी बचाएं अल्लाह के वास्ते। 3 ज़िंदगी बचती हैं एक ब्लड से। आज आपके इस प्रोग्राम के तवज्जो से सर मैं बड़ी रिक्वेस्ट करूंगा, आज़ाना रिक्वेस्ट करूंगा, वरना मेरे बच्चे ब्लड नहीं मिला, ये बच्चे मर जाएंगे। आज जैसे काशिफ एक तो पैदा ना हो, लोग टेस्ट करवा लें, शादी से पहले शादियां करें। हाँ, ये चीज़ें तो बड़ी आम हो गई है, आम हो गई है बिल्कुल। मेरा ये टेस्ट फ्री में होता, बाहर 2-2.5 हज़ार का टेस्ट है, मैं फ्री में कर रहा हूँ। फिर भी कोई अगर ना कराए, देखें ना ईरान में आज 8-9 साल हो गए इस टेस्ट को, पूरा ईरान में थैलेसीमिया टेस्ट लाजमी किया, आज एक बच्चा पैदा नहीं हुआ इस मर्ज का, बिल्कुल ऐसे 8-9 साल से। लंदन में 22 साल से एक बच्चा पैदा नहीं हुआ, यहाँ रोजाना 50 बच्चे पैदा होते हैं, 60 बच्चे थैलेसीमिया मेजर के। कैसे आप करेंगे आप? डॉक्टर साहब, देखा गया है कि रमज़ान के अंदर लोग ब्लड नहीं देते क्योंकि रोज़े की हालत में हैं, तो फिर क्या मुश्किलात पेश आती हैं इस हवाले से? ये आपने जो सवाल किया ना, मैं इस टाइम भी मेरा सेंटर खुला होगा, जब लोग ब्लड नहीं देते हैं रमज़ान में, हर आदमी रोज़ा रख के गुस्से में आ जाता है कि भाई हमने रोज़ा रखा हुआ, ब्लड नहीं देंगे, कमज़ोरी हो जाएगी। हालांकि ऐसा नहीं है, मगर ये इनको तो जिंदा रखना है ना सर बच्चों को। तो हम कॉलेज बंद, ब्लड कहाँ से आएगा? चाइना से नहीं आता, दुकानों से नहीं मिलता, कहीं से भी नहीं बनता, कोई बना नहीं सकता। ब्लड वाहिद ऐसी चीज़ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको और मुझे इसका जिम्मेदार बनाया कि आप किसी की जान बचाने के लिए ब्लड दें, इसकी अहतियात। तो हमें 24 घंटे, अगर आप मेरी कोई बात सुन रहा है, मैं उनसे कहता हूँ आपके यहाँ के 10 लोग भी जमा हो जाए ना ब्लड का देने वाले, तो मुझे बता दें, मेरी टीम आपके इलाके में पहुंच जाएगी। आपको तो माशाल्लाह। काशिफ साहब, इकबाल साहब, जो काशिफ का गम है वो तो लफ्ज़ों में बयान ही नहीं हो सकता, हमारा तो सुन के दिल फट रहा है, तो आप पे तो ये बीती है। तो मैं तो अल्लाह से दुआ करूंगा, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए, उसके दर्जात बुलंद फरमाए, और ये जो सारा आप काम कर रहे हैं इसका इसाले सवाब अल्लाह ताला उसको अता फरमाए। और देखने वाले नाज़रीन से भी मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि बहुत अच्छी बात की कि अल्लाह एक है, डालमिया गली नंबर 1 काशिफ सेंटर है, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आप जाके ब्लड डोनेट करें और देखेंगे ये तो सदका है और सदका कभी ज़ाया नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे सुफियान कादरी की आवाज़ में कलाम। जी सुफियान कादरी। दिल को जिगर को आँख को सर को खबर न हो आका हुजूर अहले नज़र को खबर न हो। ऐसा करम हो गर दे सफर को खबर न हो। पोल से उतारो राह गुजर को खबर न हो। पोल से उतारो राह गुजर को खबर न हो। जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो। जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो। बीमारियाँ हो या हो फंसा कारोबार में, घर में सफ़र में हो या किसी रेतज़ार में, महशर में पोल सिरात पे या हो मज़ार में, फारियाँ
فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن خوبصورت آواز میں کلام پڑھ رہے تھے سفیان قادری صاحب. اقبال صاحب کوئی دیکھنے والے ناظرین کو آخری پیغام دینا چاہیں گے؟ سر میرا آخری پیغام یہ ہے ساری دنیا کے لیے، قوم کے لیے، کہ آپ مائک پہ بولیے گا پلیز. آپ اپنے بچوں کی شادیاں ضرور کریں، خوب دھوم دھڑکا کریں، ڈھول بجائیں، پر اللہ کے واسطے شادی سے پہلے اپنے بچوں کا ٹیسٹ ضرور کرائیں. کہ 2 مائنر تو شادی نہیں کر رہے. دیکھیں مائنر بیماری نہیں ہے، جیسے میں نے کہا میں مائنر ہوں، دنیا دیکھ رہی ہے مجھے، میں 62 بوتل بلڈ دے چکا ہوں. آپ کے سامنے زندہ ہوں نا، مرض کو نہیں بڑھایا. میری وائف بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہے، 62 سال کی. مگر میں لوگوں سے اپیل کرتا ہوں آپ کے اس پلیٹ فارم کی توسط سے اللہ کے واسطے تمام نوجوان، تمام گھر والے میری بات سن لیں، شادی سے پہلے اپنے بچوں کا ٹیسٹ کرا لیں. 1 ٹائم زندگی میں 1 دفعہ ٹیسٹ ہوگا، بار بار نہیں ہوگا، ورنہ بات کا پچھتاوا زندگی بھر کا پچھتاوا. بالکل ایسے ہی. بہت شکریہ میں ادا کرنا چاہوں گی اپنے تمام معزز مہمانوں کا جنہوں نے آپ قیمتی وقت دیا. انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر نئے مہمانان گرامی کے ساتھ ہم سب یہاں پر جمع ہوں گے، ہماری بزم سجے گی انشاءاللہ تعالیٰ. آپ ہماری اس ٹرانسمیشن کو بزم ثناگر کے پیج بزم ثناگر میں دیکھ سکتے ہیں، فیس بک پیج پہ، اور اس کے علاوہ یوٹیوب میں آپ راؤ کرامت ثناگر کے پیج پہ دیکھ سکتے ہیں. جب تک کے لیے راؤ کرامت ثناگر صاحب کو اور شکیلہ پروین کو دیجیے اجازت. کل انشاءاللہ تعالیٰ پھر سے ملاقات ہوگی. فی امان اللہ. بزم ثناگر کیا خوب سجی ہے، بزم ثناگر کیا خوب سجی ہے.